بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیویوں کو طلاق کیوں دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک گھر کیوں داخل نہ ہوئے؟ ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا مطالبہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برہم ہو کر قسم کھا لی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل اور اعلیٰ ترین نمونوں کی حیثیت رکھتی ہے۔ مختلف بیویوں کے درمیان اپنے دنوں کی تقسیم، ان کے درمیان عدل و انصاف، حتیٰ کہ لطف و محبت کے معاملے میں بھی پورا انصاف کرنے میں آپ کی زندگی کامل اور بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام عمل تھا کہ آپ ہر روز صبح کے وقت اپنی تمام ازواج کے پاس وضو نصیحت کے لیے تشریف لاتے اور شام کے وقت ان کی دل جوئی کے لیے ان کو وقت دیتے تھے۔ ازواج مطہرات کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ بھی کسی ایک کے گھر میں جمع ہو جاتی اور اللہ کے رسول وہاں تشریف لاتے۔ وہاں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ضروری کام نپٹاتے، اپنی ضروریات اپنے ہاتھوں سے پوری کرتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو کبھی نہیں مارا۔ وہ کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم مزاج اور کریم النفس انسان تھے۔ وہ تم جیسے ہی ایک انسان تھے، لیکن مسکراتے پہلے انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ جب سفر کا ارادہ کر دے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ اندازی کرتے کہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی بیوی رہیں گی۔ وفات سے قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری زوجہ کے گھر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں سے یہ خواہش ظاہر کی کہ حضرت عائشہ کے گھر جانا چاہتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو سمجھتے ہوئے تمام ازواج نے اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے دو گروپ تھے۔ ایک وہ گروپ جن میں حضرت عائشہ، حفصہ، سودا اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، تو دوسرے گروپ میں ام سلمہ اور دوسری ازواج تھیں۔ تمام اہل ایمان یہ بات جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں کوئی ہدیہ یا تحفہ لے کر حضرت عائشہ کے گھر ہی آتے تھے۔ یہ بات دوسری ازواج کے لیے ان سے حسد کا سبب بنی ہوئی تھی، جن کو ام المومنین حضرت ام سلمہ نے اپنی زبان سے بیان کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بیٹی کیا تمہیں وہ بات اچھی نہیں لگی جو مجھے پسند ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کیوں نہیں ابا جان، آپ نے فرمایا تم ہی عائشہ سے محبت کرو۔ آخر میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سلسلے میں آپ سے بات کی اور بولی، اللہ کے رسول آپ کی بیویاں بنت ابی قحافہ حضرت عائشہ کے گھر میں عدل و انصاف کی اپیل کرتی ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے ان کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ اندر بیٹھی حضرت عائشہ نے ان کی یہ بات سن لی۔ انہوں نے اندر سے ہی زینب کی اس بات کا جواب دے دیا اور انہیں خاموش کر دیا۔ حضرت عائشہ کا جواب سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے ابو بکر کی بیٹی ہیں، یعنی عقل و ذہانت میں یہ اپنے والد ہی کی طرح ہیں۔ یہ ممکن تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق یا احادیث اور واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا راز بن کر رہ جاتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا اور لوگوں نے واقعات کو روایت نقل بھی کیا۔ گویا زبان حال یہ اعلان کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دوسرے گھروں ہی کی طرح ایک گھر تھا۔ آپ کی بیویاں بھی دوسری عورتوں ہی کی طرح تھیں، ان کے درمیان بھی اختلافات پروان چڑھتے تھے، ان سبب گروپ بندیاں تھیں۔ وہ بھی نبی کے دل پر قبضہ جمانے اور آپ کو صرف اپنی محبت کا حصہ بنانے کی کوشش کرتی تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ہمیشہ اس بات کا آرزومند رہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو بیویوں کے متعلق پوچھوں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں فرمایا ہے کہ اگر تم ان دونوں بیویوں کے اللہ کے سامنے توبہ کرو تو بہتر ہے، تمہارے دل بگڑ گئے ہیں۔ پھر میں نے ان کے ساتھ حج کیا۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے سے قضائے حاجت کے لیے ہٹے تو میں نے بھی ان کے ساتھ پانی کا ایک چھاگل لے کر گیا۔ پھر وہ قضائے حاجت کے لیے چلے تھے۔ جب واپس آیا تو میں نے ان کے دونوں ہاتھ پر چھاگل سے پانی ڈالا اور انہوں نے وضو کیا۔ پھر میں نے پوچھا، یا امیر المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں وہ دو خواتین کون سی ہیں جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو؟ انہوں نے فرمایا، ابن عباس،
تم پر حیرت ہے کہ وہ تو عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف متوجہ ہو کر پورا واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قبیلے میں جو مدینہ سے ملا ہوا تھا، میں اپنی ایک انصاری پڑوسی کے گھر رہتا تھا۔ ہم دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضری کی باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن وہ حاضر ہوتے، ایک دن میں۔ جب میں حاضری دیتا تو اس دن کی تمام خبریں وغیرہ لاتا اور ان کو سناتا۔ جب وہ حاضر ہوتے وہ بھی اس طرح کرتے۔ ہم قریش کے لوگ مکہ میں اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم ہجرت کر کے انصار کے یہاں آئے تو انہیں دیکھا کہ ان کی عورتیں خود ان پر غالب تھیں۔ ہماری عورتوں نے بھی ان کا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی کو ڈانٹا تو انہوں نے بھی اس کا جواب دیا۔ ان کا یہ جواب مجھے ناگوار معلوم ہوا، لیکن انہوں نے کہا میں اگر جواب دیتی ہوں تمہیں ناگواری کیوں ہوتی ہے؟ قسم اللہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہیں، اور بعض بیویاں تو آپ سے پورے دن اور پوری رات خفا رہتی ہیں۔ اس بات سے میں بہت گھبرایا اور میں نے ان سے کہا ان میں سے جس نے بھی ایسا کیا ہوگا وہ بہت بڑے نقصان اور خسارے میں ہے۔ اس کے بعد میں نے کپڑے پہنے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں ان کے پاس پہنچا اور کہا اے حفصہ، کیا تم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے دن اور رات تک ناراض رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ بول میں کر اٹھا، پھر وہ تباہی اور نقصان میں رہا کیا تمہیں اس سے امن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کی وجہ سے تم پر غصہ ہو جاتے، تم ہلاک ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ چیزوں کا مطالبہ ہرگز نہ کرو، نہ کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا جواب دو اور نہ آپ پر خفگی کا اظہار ہونے دو۔ البتہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لیا کرو۔ کسی خود پرستی میں مبتلا نہ رہنا۔ تمہاری یہ پڑوسی تم سے زیادہ جمیل اور نصیب میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیاری بھی ہیں۔ آپ کی مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان دنوں یہ چرچا ہو رہا تھا کہ غسان کے فوجی ہم سے لڑنے کے لیے گھوڑوں کو سم لگا رہے ہیں۔ میرے پڑوسی ایک دن اپنی باری پر مدینہ گئے ہوئے تھے، پھر عشاء کے وقت واپس لوٹے۔ آ کر میرا دروازہ انہوں نے بڑی زور سے کھٹکھٹایا اور کہا آپ سو گئے ہیں؟ میں بہت گھبرایا ہوا باہر آیا۔ انہوں نے کہا ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ غسان کا لشکر آ گیا۔ انہوں نے کہا بلکہ اس سے بڑا سنگین حادثہ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حفصہ تو تباہ برباد ہو گئی، مجھے تو پہلے ہی کھٹکا تھا، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر میں نے کپڑے پہنے، صبح کی نماز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ نماز پڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلا خانے پر تشریف لے گئے اور وہیں تنہائی اختیار کر لی۔ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھیں۔ میں نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ کیا پہلے ہی تم نے نہیں کہہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو طلاق دے دیا؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا خانے میں تشریف رکھتے ہیں۔